السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ میں محمد فیاض آذربائجان باکو سے۔ جو بھی آذربائجان میں آ رہے ہیں نا کاروبار کرنے کے لیے، وہ میری آج یہ ویڈیو ہے نا وہ پوری دیکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی انفارمیشن ملے گی۔ جو یہاں آذربائجان میں آ رہے ہیں نا کاروبار کرنے کے لیے، وہ سب سے پہلے یہاں یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ انہوں نے یہاں کرنا کیا ہے۔ لیٹس سپوز انہوں نے اگر یہاں کوئی بھی بزنس شروع کرنا ہے تو وہ یہاں آ کے سب سے پہلے پوائنٹ دیکھیں، وہ کس پوائنٹ پہ انہوں نے بزنس کرنا ہے، بزنس کی اوپننگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کمپلیٹ یہ سرچ کریں، آپ کمپنی بن جاتی ہے، وہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، ڈاکومنٹیشن ہو جاتی ہے ساری، لیکن مین چیز آپ کا ہوتا ہے بزنس پوائنٹ آپ نے کہاں وہ بنانا ہے۔ کیا آیا کہ وہ جو بزنس آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ جو پوائنٹ ہے آپ کا، آیا کہ وہ وہاں آپ کا وہ آپ اس پہ رن کر سکتے ہیں وہاں بزنس؟ یہ آپ چیزیں یہاں آ کے لازمی دیکھا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ ایک بھائی کچھ دن پہلے آئے ہیں یہاں، وہ انہوں نے مجھے جو ہے نا کچھ ڈسکشن کی ہے میرے ساتھ، تو انہوں نے یہاں نا باربر سلون بنانے کی انہوں نے یہاں جو ہے نا مطلب ان کی خواہش تھی کہ میں یہاں باربر سلون بناؤں۔ کچھ دن پہلے نا یہاں آذربائجان میں ایک بھائی بھی آئے تھے، وہ یہاں نا باربر سلون بنانے کے موڈ میں تھے۔ انہوں نے نا جسٹ مطلب یہ نہیں دیکھا کہ میں مطلب ہے کہ یہاں باربر سلون کس جگہ اوپن کروں، بس وہ نا اپنی کیلکولیشن کرنا شروع ہو گئے۔ کچھ انہوں نے سلون یہاں وزٹ کیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہاں کیلکولیشن کرنا شروع ہو گئے، بھئی ہمیں یہاں جو ہے نا اتنا پرافٹ ہوگا، اتنے میرے کسٹمر آئیں، میں اتنی یہاں مطلب ورکر رکھوں تو مجھے اس میں یہ فائدہ ہوگا۔ جب وہ مجھ سے ملے تو وہ ساری کیلکولیشن کر رہے تھے، میں نے یہ بات سمجھائی ہے، میں نے کہا سر آپ پہلے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو باربر سلون ہے، جو کاسٹ اس پہ آ رہی ہے یا جو اس پہ ایکسپینس ہے، کہ وہ جو پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں وہ پوائنٹ آپ کو مل جائے گا، آیا کہ یہ سارے ایکسپینس آپ کے وہاں کور ہوں گے؟ تو وہ جو ہے نا وہ اس بات پہ جا ہی نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے؟ پھر میں نے بھی خیر زیادہ سمجھایا نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ ہے کہ دیکھیں، آپ لوگ یہاں اگر اپنا بزنس بناتے ہیں، ایک سیٹ اپ آپ کا یہاں رن ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہوتا ہے بھائی، اس میں دوسرے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں کوشش کیا کریں کہ یہاں جو بھی آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں نا، مین چیز ہے کہ اس کا وہ جو پوائنٹ ہے، آیا کہ وہ بزنس آپ کا وہاں رن ہو سکتا ہے۔ آپ جسٹ کیلکولیٹر میں آپ جو ہے نا اس پہ وہ نہ کیلکولیشن کریں آپ اس پہ کہ ہم اتنا کمائیں گے اگر بل فر دن کا اتنا آ جائے گا۔ یہ پراپر کاروبار جو لوگ ہوتے ہیں کاروباری، وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے؟ مین یہ ہے کہ جو آپ کام یہاں کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کتنی ورتھ ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی ڈیمانڈ ہے یہاں اس کی، تو اس پہ وہ پھر ساری کیلکولیشن نکلتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا بھئی آپ میں نے دیکھا جی فلانی جگہ اتنے کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں، فلانی جگہ اتنے کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وہاں میں اگر شاپ اوپن کر لوں تو مجھے اتنا پروفٹ ہو، نتھنگ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کو ایکسپیرینس ہے نا، وہ اگر آپ کا پاکستان میں ہے تو وہ پاکستان میں ہے، پاکستان میں اور اس میں آذربائجان میں بہت فرق ہے، کرنسی کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی ڈیمانڈ کا فرق ہے، وہاں یہاں کے کلچر کا فرق ہے، وہاں کلچر اور ہے، یہاں کلچر اور ہے، پاکستان کی آبادی زیادہ ہے، یہاں کی آبادی کم ہے۔ یہ چیزیں آپ جو ہے نا یہ ذہن میں رکھ کے آیا کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جب آپ اپنی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں نا، یہاں سیکنڈ آپ کا جو اسٹیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکومنٹیشن میں یہ چیزیں آپ لازمی کر لیا کریں، اپنے کوئی وکیل کروا لیا کریں یہاں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی یہاں ٹرانسلیٹر ہائر کر لیا کریں۔ یہ چیزیں مت سوچا کریں کہ آپ یہاں کسی مطلب کوئی ٹرانسلیٹر ہائر کرتے ہیں تو آپ کو یہاں جو ہے نا اس کی چارجز دینے پڑتے ہیں۔ بعض ٹرانسلیٹر پہلے پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں مانگنا شروع بھائی ان کی جو بنتی ہے انہوں نے وہ لینی ہے نا، وہ جو ان کے سروس چارجز بنتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ ہم بعض ایسے پاکستانی ہیں جو کاٹ لیتے ہیں سروس چارجز ان کے، میرے ساتھ بھی کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، وہ بعد میں وہ دیتے ہی نہیں ہیں، تنگ کرتے ہیں وہ۔ خیر مجھے تو تنگ کبھی نہیں کیا، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، کاٹتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا؟ نہیں جی آپ اتنا لے لیں، ٹھیک ہے؟ بھلے دوسری جگہ پہ ڈبل نکل جائے، چلا جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ساتھ پاکستانی ہوگا نا، جو ان کی ساری ہیلپ کرے گا ڈاکومنٹیشن میں، ٹرانسلیشن میں، ساتھ جو اس نے دن صبح شام اس کے ساتھ جانا ہے، آگے پیچھے سارے معاملات کلیئر کروانے ہیں، اس کی آپ جو ہے نا کاٹنے ہی ہوتے ہیں آپ نے۔ ایسے نہ کیا کریں آپ لوگ، ڈاکومنٹیشن وہ آپ کی کمپلیٹ کروائے، ٹرانسلیشن آپ ساتھ رکھیں کہ ایسا وہ اچھا سا یہاں وکیل ہو جو آپ کی کمپنی کے ٹیکس مینیج کر سکے، پراپر ڈاکومنٹیشن کر سکے وہ آپ کے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کا یہاں وکیل تو بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وکیل آپ کی پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کرے گا، ٹیکس مینیج نہیں کرے گا، تو یہ ٹیکس کل آپ کے اوپر پلنٹی کے طور پہ پڑیں گے، اور یہ ڈبل بھی ہو جائیں گے ٹیکس آپ کے۔ ہو سکتا ہے بعض، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ورگی آپ کے ساتھ ایک دم رابطہ کرے آپ آن ٹائم، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ وہ ٹائم بھی دیتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ایک ٹائم آتا ہے وہ رابطہ کرتے ہیں، تب کرتے ہیں جب آپ کے ٹیکس بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پہ یہ چیزیں دیکھا کریں آپ لوگ، تاکہ آپ کو ان چیزوں کا فائدہ ہو،
ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ شارٹ سی مطلب ہے کہ پھر فور آئے جی ہاں جی یہ ہمارا کام ہے, ہم نے شروع کرتے ہیں, کمپنی بنا لی, رجسٹر کر لی, ٹھیک ہے, وکیل کروا لیا, ہاں جی آپ وکیل جانے, وکیل کا کام جانے, اپنی ٹیکس آئی ڈی اسے دے دی, جو نمبر ہوتا ہے ٹیکس سم نمبر ہوتا ہے آسان ابتدائی سے کہتے ہیں وہ اسے دے دیا, ابھی وہ جانے اس کا کام جانے. ایسے مت کیا کریں. کراس چیک رکھنا آپ کا کام ہے, اس کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے کراس چیک رکھنا. کمپنی آپ کی ہے, آنر آپ ہیں آپ, ٹھیک ہے, کمپنی کے مالک آپ ہیں. آپ کا کام بنتا ہے پراپر کراس چیک رکھنا. اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کے لیے پرابلم بنے گی. بھائی بہت سارے پاکستانیوں کے لیے بنی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے یہ چیزیں آپ دیکھیں, ٹیکس کوئی ایک قسم کا نہیں ہوتا. ٹیکس کی ٹائپس ہوتی ہیں, وہ جو آپ کو پے کرنے ہوتے ہیں. بعض دفعہ کچھ پے ہوتے ہیں, بعض دفعہ کچھ پے نہیں ہوتے. وہ پھر آگے آپ کے پہ فائن لگنا چاہتا ہے. اب ان کی یہاں جو ورگی ہے, وہ ورگی ڈپارٹمنٹ, ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ان کے اب جو ہے نا یہاں لاس سخت ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ خاص طور پہ دھیان دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کل کوئی مسئلہ نہ بنے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.